الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کے مہینے میں شروع کیے ہوئے سلسلہ دروس کا آخری درس ہے، اور آخری درس کا موضوع ہے کہ رمضان المبارک کے بعد کی ہماری زندگی اور ہمارے معمولات، ان میں کن اعمال کو، کن باتوں کو اور کس سوچ اور فکر کو ترجیح دی جانی چاہیے اور غالب رہنی چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک تو بحمد اللہ تعالی نمازوں میں، قرآن کی تلاوت میں، قرآن کے فہم میں، تدبر اور تفکر میں، دروس میں گزر جاتا ہے، اور ہر مسلمان رمضان المبارک میں یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے انفرادی اور اجتماعی طور پر نیک اعمال میں شریک ہوتا رہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد یعنی کیا ہمیں کرنا چاہیے کہ رمضان کا یہ فیض اور یہ سلسلہ کسی نہ کسی صورت اور شکل میں جاری رہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک ایک تربیت کا مہینہ ہے اور ہدایت کا، رہنمائی کا اور تعلیم کا مہینہ ہے۔ واضح بات ہے کہ ٹریننگ اور تربیت جس عرصے میں دی جاتی ہے، وہ ٹریننگ، وہ تربیت ہمیشہ باقی دنوں سے مختلف ہوتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ رمضان المبارک میں جو تربیت اور تعلیم ہمیں دی گئی یا دی جاتی ہے تو وہ بالکل من و ان اور اسی طرح باقی تمام 11 مہینے بھی ہم اس طرح گزاریں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ آپ فوج میں ہیں یا زندگی کے کسی بھی شعبے میں، مثال کے طور پر پولیس کا شعبہ ہے یا فوج کا ادارہ ہے، آپ اس میں جاتے ہیں، تربیت پاتے ہیں، تو ایک خاص حد تک آپ کی تربیت اور ایک خاص عرصے تک تربیت ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر باقی زندگی اسی تربیت کے تحت گزارنی ہوتی ہے۔ یہ ایسی ہے کہ مختلف شعبہ زندگی کے لوگوں کو کورسز کے لیے دنیا میں بھیجا جاتا ہے، یورپ، امریکہ یا عرب دنیا میں، تو وہ ایک خاص وقت وہاں پر گزار کر کورس مکمل کر کے پھر وہ واپس آتے ہیں، اور پھر اسی کورس کی ہی روشنی میں باقی زندگی گزارتے ہیں، اور لوگوں کو اپنے تجربے سے، اپنے علم سے، اپنی تعلیم سے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ تعلیم اور تربیت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جو ہم نے حاصل کیا، بس یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم کہیں اس کو کھو نہ دیں۔ رمضان المبارک میں جو ہم نے حاصل کیا، ہمیں اس پہ توجہ کرنی چاہیے کہ کہیں بالکل برعکس زندگی ہماری نہ ہو جائے۔ یعنی رمضان المبارک میں جن نیکیوں سے ہم نے تعلق جوڑا، اعمال صالحہ سے تعلق جوڑا، بالکل ہماری زندگی اس کے اپوزٹ نہ ہو جائے۔ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک میں ہم نے نماز پڑھنا شروع کی، رمضان المبارک کے بعد نماز ہم نے چھوڑ دی، نعوذ باللہ۔ یا دوسری صورت اس طرح ہو گئی کہ اگر ہم نے کوئی قرآن سے تعلق اور تمسک ہم نے قائم کیا، رمضان کے بعد ہم قرآن کو چھوڑ دیں، پھر اگلے سال جا کر پھر رمضان المبارک میں قرآن کو پڑھیں یا سنیں یا اس کا درس لیں۔ اسی طرح یعنی ہماری زندگی اور ہماری لائف میں رمضان المبارک کے اثرات کسی نہ کسی سطح پہ، کسی نہ کسی درجے پہ، کسی نہ کسی ڈگری پہ ضرور رہنے چاہیے۔ عمومی طور پر ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر رمضان المبارک میں مساجد میں لوگ جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک ختم ہوا، مکمل ہوا، اس کے بعد مسجد میں جانا چھوڑ دیا۔ کوئی درس کی محفل ہے، کوئی اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، تو سب کچھ ایسے لگتا ہے کہ یہ صرف ایک رسماً رواجاً ہم نے شروع کیا تھا، اس کے بعد بالکل ہی ہماری زندگی میں وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو اس بات کا بس خیال رکھنا چاہیے کہ رمضان المبارک میں بے شک ہماری توجہ، ہمارا انہماک اور ہمارا ذوق، ہمارا شوق
اپنی انتہا پہ ہوتا ہے، اپنے کمال پہ ہوتا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک کے بعد ہمیں دیکھنے والا دیکھ کر حیران ہو کہ یار یہ وہی شخص ہے کہ جو رمضان المبارک میں اس طرح تھا اب اس طرح ہو گیا۔ اتنا زیادہ فرق جو غیر فطری فرق ہو جاتا ہے، یہ فرق تو نہیں ہونا چاہیے۔ فطری فرق یہ ہوتا ہے کہ انسان رمضان المبارک میں زیادہ توجہ عبادات پر، تلاوت پر، خدمت خلق پہ کرتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے بعد پھر اس کی کئی دنیاوی مصروفیات بھی ہوتی ہیں، وہ کاروباری ہو سکتی ہیں، وہ سیاسی ہو سکتی ہیں، وہ معاشرتی ہو سکتی ہیں، وہ خاندانی ہو سکتی ہیں، بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں کہ جو انسان نے پھر ان کو جاری رکھنا ہے، وہ اس کی ذمہ داریوں میں وہ شامل ہیں وہ سب کچھ۔ تو واضح بات ہے کہ رمضان المبارک کے بعد وہ ساری مصروفیات اس نے پھر شروع کرنی ہوتی ہیں، تو اس لیے اس بات کا ضرور فرق رکھنا چاہیے۔ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں ہم جس انتہا کو ہوتے ہیں، بعد میں وہ اوپر کی طرف انتہا ایک ہوتی ہے، ایک انتہا نیچے کی طرف ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کے بعد ہماری انتہا پھر پستی کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو اس بات کا خاص طور پہ فرق رکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے اس بات کو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت وسط فرمایا، ہمیں اعتدال کی تعلیم دی ہے، عدل کی ہمیں تعلیم دی ہے، تو اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں نیکیوں کی بہار اور نیکیوں کے اثرات، ثمرات، فیوز، برکات، اس کو کبھی بھی ختم نہ ہونے دیں، تعلق اپنا جوڑے رکھیں۔ اس کے بڑے فوائد ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہماری زندگی میں بہت سے مسائل اور جو سوالات میرے پاس آتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ سوالات آج میرے پاس آ رہے ہیں، بلکہ روزانہ تقریباً کسی ایک بہن کا یا بیٹی کا یا کسی میرے اسٹوڈنٹ کا، یعنی جو مجھ سے کالج میں یا یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، تو ان کا کسی کا فون، میسیج، واٹس ایپ پہ کسی نہ کسی حوالے سے رہنمائی۔ اور زیادہ مسائل کیا ہوتے ہیں؟ زیادہ مسائل یہی ہوتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں ایک، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تہذیبی اور ثقافتی جو ایک انتشار یا ایک ٹوٹ پھوٹ جو ہمارے ہاں جاری ہے، زیادہ سوالات اسی سے متعلق ہوتے ہیں۔ اور ابھی یہ سوالات آئیں گے اور مزید یہ بڑے بڑے مسائل بن کر ہمارے سامنے آنے، اور ان کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی نسل کو دیا کیا ہے، پہلے تو اس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ یعنی ہم نے اپنی نسل کو اپنی تہذیب نہیں بتائی، نہ سکھائی۔ ہم نے اپنی نسل کو اپنے مذہب کے بارے میں نہیں بتایا، اور نہ خود مذہب کے مطابق زندگی گزاری، اور نہ اپنی نسل کو مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا نمونہ پیش کیا۔ ہم نے اپنی نسل کو اپنی زبان سے واقفیت نہیں دی، اس لیے کہ ماں بولی جس کو کہتے ہیں، مدر ٹنگ جس کو کہتے ہیں، ہم نے اپنی اولاد کو اس سے بھی محروم رکھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کمپلیکس کی ماری ہوئی قوم ہیں۔ ہم انگلش بول کر، دوسری زبان بول کر، ہم میں ایک فخر ہم محسوس کرتے ہیں، برتری محسوس کرتے ہیں، اور یہ علامت بن گئی تعلیم یافتہ لوگوں کی۔ ہمارا جو رویہ ہے، ہم نے جو اپنی نسل کو دیا ہے، یہ اس کے نتائج ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں۔ میرے پاس ایک نہیں، بہت سے سوالات ایسے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر کل ہی ایک خاتون کی کال آئی، تقریباً کوئی 20-25 منٹ وہ سوالات لکھ لیتی ہیں، اور پھر مجھے فون کر کے ان اپنے تمام سوالات کے جوابات مجھ سے پوچھتی ہیں، پھر وہ بھی نمبر وائز وہ جوابات بھی لکھتی چلی جاتی ہیں۔ اب ایک سوال یہ بھی تھا کہ بھئی میری اولاد یا بچے شادی نہیں کرتے، شادی کی طرف رجحان نہیں ہوتا، بلکہ وہ یہاں تک کہنے لگی کہ بچے کی شادی تو اب ہوئی ہے، مسئلہ کو ڈسکس کر رہی تھی کہ بچے کی شادی تو اب ہوئی ہے، لیکن آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ چھوٹا موٹا سا بچہ ہے، کوئی کم عمر بچہ ہے، ایسا نہیں ہے، بڑی عمر کا ہے، کیونکہ ہماری نسل، ہماری اولاد شادی کی طرف توجہ نہیں کر رہی، راغب نہیں ہو رہی۔ یہ بڑے مسائل ہیں۔ تو یہ مسائل کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے آپ کو وجہ بتائی کہ ہم نے اپنی اردو زبان کو، اگر کسی کو ہم نے ذلیل کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں یہ اردو میڈیم ہے، اور جو ان سکولوں سے پڑھ کر آیا وہ بتانے میں بھی شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ وہ یہ بتائے کہ جی میں فلاں سکول سے، اردو سکول سے پڑھا ہوں، یا فلاں سکول سے میں نے تعلیم پائی ہے۔ جب اس حد تک ہم اپنا لیول گرا دیں گے
ہمارا نظام تعلیم کاروبار تجارت، ہمارا نظام صحت کاروبار تجارت، ہمارا ہاؤسنگ سسٹم یہ کاروبار اور تجارت، جب یہ معاشرے کی اور قوم کی صورتحال بن جائے تو ابھی تو یہ بہت چھوٹے موٹے مسائل ہیں. میں یہ بات اکثر طور پہ کہا کرتا ہوں کہ ہم ان مسائل کا سامنا نہیں کر رہے جن مسائل کا سامنا ہماری اولادوں نے کرنا ہے آگے جا کر. ہماری اولادوں نے جن مسائل کا سامنا کرنا ہے وہ بہت بڑے بڑے مسائل ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، صحت کا سب سے بڑا مسئلہ آنے والی نسل کے لیے پیدا ہونا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کمپیوٹر، یہ لیپ ٹاپ، یہ ٹیبلٹ، آئی پیڈ، موبائل، ہر وقت ان کے ساتھ چمٹے رہنا، ہر وقت ان کے ساتھ بیٹھنا، اور انہی سے ہی جسے کہتے ہیں کہ اطمینان اور سکون اور خوشی حاصل کرنے کی کوشش کرنا. ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں میرے ساتھ ڈاکٹر فیصل تھے، شوکت خانم ہاسپٹل کے ہیڈ ہیں، وہ اس وقت پرائم منسٹر کے بھی وہ مشیر ہیں. وہ مجھے کہنے لگے کہ پورا یورپ یعنی کینسر عام کر کے، کینسر پھیلا کر اب وہ آرگینک فوڈ کی طرف آ گیا ہے، اور ہمیں اس نے لگا دیا برگر پہ، شوارموں پہ، اور ہمیں جسے کہتے ہیں کہ یہ جو فوڈ فاسٹ فوڈ ہے اس کی طرف ہمیں متوجہ کر دیا ہماری نسل کو. اب جب بچے کے سامنے یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، وہ کب گھر کا سالن، گھر کی روٹی یا گھر کے شوربہ، گوشت، آلو کھاتا ہے؟ وہ یہی چیزیں مانگتا ہے. تو ہم نے اپنی اولاد، اپنی نسل کی جس طرح تربیت کی ہے اور جس طرح ان کی عادتوں کو ہم نے بگاڑا ہے، اور فکری طور پر جس طرح ہم نے ان کو محرومی اور ہم نے ان کو کمپلیکس کا شکار کیا ہے، اب وہ ہماری زمین سے، ہمارے مذہب سے، ہمارے کلچر سے، ہماری معاشرت سے، ہماری تہذیب سے بالکل وہ اجنبی لوگ ہیں. آپ ان سے گفتگو کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کن کو پڑھتے ہیں، وہ کن کو دیکھتے ہیں، وہ کن سے متاثر ہیں. آپ جب ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کا مطالعہ کریں گے، مشاہدہ کریں گے، ان سے گفتگو کریں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو اس لیے جو مسائل ہم نے بڑا وقت لگا کر پیدا کیے ہیں نا، اور بڑی محنت سے ہم نے پیدا کیے ہیں، ان مسائل کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوا کرتا. یہ پریشانی والدین کی صرف خواتین کی کالز نہیں آتی، بلکہ والدین بھی، والد بھی کال کرتے ہیں، وہ بھی پریشان ہوتے ہیں، وہ بھی حل پوچھتے ہیں. اور چونکہ الحمدللہ تعالیٰ جو لوگ مجھ سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، وہ اس طرح بات ہوتی ہے کہ جس طرح انہوں نے کسی سے کی ہی نہیں. میں نے کبھی بھی ایسا ہرگز یہ اخلاق کے بھی خلاف ہوتا ہے کہ کسی کی بات کسی کے سامنے رکھنا، لیکن ایک عمومی اور ایک میں معاشرتی سطح پہ اجتماعی طور پر آپ کو یہ میں بات بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے اس وقت بہت بڑا، اور آنے والے وقت میں ہماری نسلیں اس سے بھی بڑے مسائل سے دوچار ہوں گی اگر ہم نے اپنی نسل کو اور اپنے آپ کو اپنی زمین سے، اپنے مذہب سے، اپنی تہذیب سے، اپنی زبان سے نہ جوڑا اور ان کو ان کے ساتھ منسلک نہ کیا. یہ مسائل پیدا ہوں گے. اس لیے رمضان المبارک ہم نے گزارا. میں یہ بھی گزارش کر رہا تھا خاتون سے کہ اب رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نماز پڑھنا شروع کر دیں. یعنی جس طرح کا اسلام ہم نے اختیار کیا 11 مہینوں کے بعد 1 مہینے میں، ہم اسی طرح کا اسلام اپنی اولاد سے بھی چاہ رہے ہوتے ہیں. یعنی چونکہ اب ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں تو لہٰذا اولاد بھی نمازیں پڑھے، چونکہ اب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو لہٰذا اولاد بھی قرآن پڑھے، چونکہ ہم درس سن رہے ہیں تو لہٰذا اب اولاد بھی درس سنیں. تو میں نے انہیں یہ گزارش کی کہ یہ جو تلقین آپ آج رمضان میں کر رہی ہیں تو آپ اس کو اپنی عادت بنائیے کہ بے شک اولاد نماز اٹھ کر پڑھتی یا نہیں پڑھتی، بالغ اولاد ہے، جوان ہے، تو آپ یہ کام کیجئے کہ آپ ضرور ان کے کانوں سے یہ بات گزار دیجئے. میں نے کہا اور کچھ نہیں تو اگر آپ کو بغاوت کا ڈر ہے اپنی اولاد سے تو آپ اٹھ کر نماز ان کے سامنے پڑھ لیجئے. صرف یہ ذکر کر دیجئے کہ میں ذرا نماز پڑھ لوں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو آپ نماز ادا کیجئے. تو یہ رویہ اور یہ انداز آپ پورا سال اختیار کیجئے. اللہ تعالیٰ کے فرائض اور ذمہ داریوں کو ادا کیجئے. اپنے گھر میں اپنی زبان میں بات کیجئے. آپ اپنے گھر میں اپنے مذہب کی بات کیجئے. یہ سال ہر سال کی محنت ہوتی ہے. وہ جو کسی شاعر نے کہا کہ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی، یہاں تو لمحے بھی نہیں، یہاں تو سال ہر سال ہیں. اب ان سال ہر سال کے نتائج تو پیدا ہونے. اب آپ یہ دیکھیں احمد جاوید صاحب بہت بڑے اسکالر ہیں، فلاسفر ہیں، بہت بڑے صوفی ہیں، عالم دین ہیں.
اب وہ ایک مقام پر یہ بات بیان کر رہے تھے کہ آپ دیکھیے کہ ہم محفل میں بیٹھ کر بھی تنہائی کا شکار ہیں، یعنی ہر کسی کے پاس اپنا موبائل ہے، والد صاحب اپنا موبائل لے کے بیٹھے ہیں، والدہ کے پاس اپنا ہے، بچے اپنے موبائل پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب محفل ہے لیکن آپ دیکھیے کہ اس محفل میں ہر کوئی اپنی تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو احمد جاوید صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ابھی تو کچھ نتائج سامنے نہیں آئے، آپ دیکھیے گا کہ آنے والے وقت میں ان باتوں کے کیا نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم سے جو غلطیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگیں اور آج سے ہی توبہ کریں، استغفار کریں اور اپنی زندگیوں کو بدلیں۔ اور فقط یہ نہیں ہوتا، ایک مسئلہ مثال کے طور پر انفرادی ہوتا ہے اور کئی مسائل ہوتے ہیں اجتماعی۔ اب ہم نے بدقسمتی سے اپنا اجتماعی نظم اور نظام ہی ایسا بگاڑ دیا کہ اب ہمارا گزارا ہی نہیں ہوتا اس کے بغیر۔ ہم نے اپنے بچوں کو مشین بنا دیا، ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم اور تربیت کے بجائے ہم نے فن اور ایک ہنر سکھانے کی طرف اس طرح متوجہ کر دیا۔ ان کو ہم نے بتا دیا کہ بھئی اب آپ نے یہ تعلیم حاصل کرنی ہے، اس سے آپ کا بڑا فیوچر برائٹ ہو جائے گا، اس سے آپ کا کیریئر بن جائے گا، اس سے آپ کو اتنی تنخواہیں ملیں گی، اتنا آپ کو پیسہ ملے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ لیکن وہ جو اخلاقیات، کردار جس کے لیے وقت نکالنا چاہیے تھا والدین کو، صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو فرصت ہی نہیں ہوتی اپنی تعلیم سے، اپنی خشک کتابوں سے، کہ وہ اپنے والدین کے پاس بیٹھیں، کچھ دوستوں کو ٹائم دیں، کچھ اپنے اساتذہ سے سیکھیں، کچھ اپنے عالم دین سے سیکھیں۔ وقت ہی ان کے پاس نہیں ہوتا، اتنے وہ بزی اور مصروف ہوتے ہیں۔ اب جب ہم نے یہ رویہ اور یہ نظام تعلیم ہم نے تشکیل دیا، یورپ تو یہ سزا پا کر واپس آ جاتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یورپ کا جو لنڈا ہوتا ہے وہ سارا ہمارے پاس آتا ہے جا کر 20 25 30 سال بعد۔ مصیبت اصل میں یہ ہے، یعنی جو چیز میں آج سے 20 سال پہلے جن مسائل، 25 سال پہلے جن مسائل کا شکار میں یورپ کو، اسکینڈینیوین کنٹریز کو میں دیکھا کرتا تھا، میں آج ان مسائل کا شکار اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو دیکھ رہا ہوں۔ یہی مسائل وہاں کے لوگ شیئر کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ مثال کے طور پر جوان بچہ ہے، اندر سے لاک کر کے کمپیوٹر پہ، لیپ ٹاپ پہ بیٹھا ہوا ہے، سکول کا کام کر رہا ہے، خدا جانے وہ کیا کر رہا ہے اندر بیٹھا ہوا۔ اس طرح کے مسائل وہاں پر تھے۔ لیکن 20-25 سال کے بعد کچھ انہوں نے، جسے کہتے ہیں کچھ حفاظتی اقدامات کرنا، کچھ اولاد کی تربیت کرنا نفسیاتی حوالے سے۔ مثال کے طور پر وہاں پر جب جرائم بڑھتے ہیں، وہ یہ نہیں کرتے کہ اس کو پکڑو لٹکا دو، اس کو پکڑ دو لٹکا دو، جرائم رک جائیں گے، نہیں، وہ کہتے ہیں کہ وجوہات تلاش کرو، اسباب تلاش کرو کہ یہ نوجوان نسل میں یہ رویہ کیوں پیدا ہو رہا ہے، یہ ایٹیچیوڈ، یہ چوریاں یا اس طرح کے جو جرائم ہیں یہ کیوں بڑھ رہے ہیں نوجوانوں میں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ چونکہ نوجوان فارغ ہوتے ہیں، ان کے پاس سہولت اور عیاشی کا سارا سامان ہوتا ہے، تو اس لیے وہ اس طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان کے پاس فراغت کا وقت ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر اولاد کو، بچوں کو مصروف کرو، جو سٹورز ہیں وہاں پر ان کو جاب دی جائے، ان کو 2-4 گھنٹے کام اور پھر اس کا معاوضہ دیا جائے۔ تو اس طرح الغرض، یعنی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے دی ہے، تو وہاں پر پھر لوگ سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ ہمارے ہاں لاوارث چھوڑ دیا جاتا ہے، نہ اجتماعی طور پر معاشرہ قبول کرتا ہے، نہ ریاست کی طرف سے ایسے ادارے ہوتے ہیں جو کونسلنگ کے ادارے ہوتے ہیں، جو لوگوں کو بلاتے ہیں، ان کے نفسیاتی مسائل ڈسکس کرتے ہیں، ان کے صحت کے مسائل ڈسکس کرتے ہیں، اجتماعی طور پر صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں، ماہرین بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسا بھی معاملہ نہیں ہے، ہمارے ہاں صرف اور صرف کیا ہے، مسائل ہی مسائل ہیں۔ ہماری ہوس ناکی ہے، لالچ ہے، حرص ہے، طمع ہے، وہ جو کل میں نے آپ کو بتایا الہاکم التکاثر ہے، یعنی طلب مال کی مسابقت اور مقابلہ ہے، اس میں ہماری دوڑ لگی ہوئی ہے اور ہم اس میں خوش ہیں، کیونکہ ہم اپنی محرومیوں کا علاج کر رہے ہیں، ہم اپنی محرومیوں کا علاج کر رہے ہیں۔ ان محرومیوں کے علاج کرنے میں پھر ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کیا کھویا اور ہم نے کیا پایا۔ تو اس لیے یہ جو مسائل ہیں یہ سالہ سال کے پیدا کردہ مسائل ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ انفرادی طور پر جیسے مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، تو میں اپنے علم کے مطابق، علم کی استطاعت اور وسعت کے مطابق میں اس کا جواب دے دیتا ہوں جو مجھے سمجھ آتی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ ان مسائل کی جڑیں آپ کے سماج میں، آپ کے معاشرے میں بہت گہری ہیں، آپ ان پہ غور و خوض کیجئے۔
تدبر تفکر کیجئے، ان کے اسباب اور وجوہات پہ غور کیجئے۔ میری ان گزارشات کو اسے آپ تنقید سمجھ لیجئے، ان پہ توجہ کیجئے کہ آخر کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں، یہ مسائل ہمارے ہاں کیوں پیدا ہو رہے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ اب اس طرح کے سوالات بھی میرے پاس آتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کل کا بھی حوالہ دیا اور آج بھی ایک وائس میسج مجھے موصول ہوا۔ اب وہ اگرچہ مسئلہ کسی کا ہے، لیکن انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ بھی بچوں میں اب یہ رجحان ہے کہ بھئی شادی لیٹ کرنی یا نہیں کرنی۔ اب آپ سوچیے نا کہ ایسا کیوں ہے، کہ کیا وجوہات ہیں، کیا ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں کہ جن کے یہ نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ورنہ میں اپنے گھر میں سب سے زیادہ لیٹ ہوں کہ میری شادی 29 ایئرز میں ہوئی، 29 سال میں ہوئی، ورنہ مجھ سے پہلے میرے بھائی میری بہنیں، یعنی کوئی 27، کوئی 25، کوئی 23، کوئی 20، اس عمر میں شادیاں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ میری لیٹ اس لیے ہوئی کہ میں یورپ چلا گیا، وہاں پر وقت گزر گیا، پاکستان نہ آیا، دیر ہو گئی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان مسائل پہ والدین غور و خوض کریں، ہم مل کر سوچیں۔ اجتماعی طور پر یہ ہمارے مسائل ہیں۔ یورپ میں تو اس طرح ہوتا ہے جیسے انگلینڈ میں، مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک دوست ہیں وہ مجھے رابطہ کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے مجھے اسکول کا پورا ایک نصاب بھیج دیا کہ اب آپ کی بچی اس عمر میں پہنچ گئی ہے، ہم اس کو سیکس ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں۔ اب وجہ یہ ہے کہ جب آپ مذہب سے تصادم اختیار کریں گے، فطرت سے تصادم اختیار کریں گے، واضح بات ہے کہ پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹس تو پیدا ہوں گے۔ جب سائیڈ ایفیکٹس پیدا ہوں گے، ریاست سائیڈ ایفیکٹس یعنی جو معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں، ریاست اس سے پھر غافل تو نہیں ہوتی نا۔ پھر ریاست کیا کرتی ہے؟ پھر ان سائیڈ ایفیکٹس کو بھی دور کرتی ہے، بچوں کو پھر اویئرنیس دیتی ہے۔ اگرچہ ہمارے نزدیک یہ بھی غیر اسلامی، غیر اخلاقی ہے، حرام ہے، ممنوع ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اگر وہاں پر مسائل پیدا ہوئے، ریاست پھر ان مسائل کو حل بھی کرتی ہے، آگاہ بھی ہوتی ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں مسائل سب مل کر پیدا کرتے ہیں اور بھگتتے ہر کوئی علیحدہ علیحدہ ہیں۔ مسائل سماج پیدا کرتا ہے، اجتماعی طور پر ہم سب مل کر پیدا کرتے ہیں مسائل کو، لیکن ہوتا کیا ہے؟ انفرادی طور پر کوئی والدین ان مسائل سے گزر رہا ہے، کوئی نہیں گزر رہا، کسی پر اللہ کی رحمت ہو گئی یا خوش قسمتی سے اولاد اچھی نکل آئی اور فرما بردار ہو گئی، کچھ والدین کی اس حوالے سے محنت اور توجہ بھی ہو گئی کہ ماں باپ کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، دروس سنتے ہوئے، لیکچر سنتے ہوئے، یا گھر میں تھوڑا بہت جب وہ چھوٹے تھے تو نیکی کا ذکر ہوتا رہا، اللہ کا ذکر ہوتا رہا، رسول اللہ کا ذکر ہوتا رہا، بچوں کی کچھ بچت ہو گئی کہ وہ باہر کے ماحول سے بچ گئے، اگرچہ وہ دنیا میں گئے، یورپ گئے، انگلینڈ گئے، امریکہ گئے، کینیڈا گئے، لیکن محفوظ رہ گئے۔ کچھ گھر میں اثرات اچھے ہو گئے، کچھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کی توفیق ہو گئی کہ بچے خود رغبت رکھنے والے ہو گئے دین کی طرف، یہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہو گیا نا۔ لیکن ہم اجتماعی طور پر، سماجی طور پر ہم مسائل پیدا کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھ لیجئے ہماری حکومتیں، وہ بیچاری خود سروائیول وار میں ہوتی ہیں، بقا کی جنگ لڑ رہی ہوتی ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوتے ہیں، ان کی کرسی کا خطرہ ہوتا ہے، ان کو 100 قسم کے مسائل ہوتے ہیں، عوامی مسائل نہ حل ہوئے نہ ہوتے ہیں، اور اب تک جو صورتحال ہے نہ ہوں گے۔ اس سے پرواہ ہی نہیں ہوتی حکومت کو کہ عوام کے مسائل کیا ہیں، بس اس حد تک حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس حد تک عوام کسی حد تک مطمئن رہے، بغاوت اور نفرت پیدا نہ ہو۔ انہوں نے ہمارے کیا مسائل حل کرنے؟ تو باہر تو ریاست آگاہ ہوتی ہے، خبردار ہوتی ہے، سمجھتی ہے، لوگوں کو بتاتی ہے جو مسائل وہاں پیدا ہوتے ہیں یا پیدا کرتے ہیں یا سماج پیدا کرتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو یہ صورت بھی نہیں ہے نا۔ ہم پھر سماج سب مل کر مسائل پیدا کرتے ہیں، انفرادی طور پر پھر ہم بھگت رہے ہوتے ہیں، ہمیں سزائیں مل رہی ہوتی ہیں، پھر والدین پریشان ہوتے ہیں، کبھی کسی عالم دین سے پوچھ، کبھی ماہر نفسیات سے بات کر، کبھی ٹیچر سے بات کر، کبھی ایجوکیشنسٹ کے پاس جا، جی اب یہ مسئلہ ہمارا پیدا ہو گیا ہے، اب آپ اس کا حل بتائیے۔ تو اس لیے یہ میں آج اس لیے اس موضوع پہ بات کر رہا ہوں کہ چونکہ ایک تو پورا مہینہ میرے پاس ایسے سوالات آئے ہیں، اور صرف یہ مہینہ نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی سوالات آتے رہتے ہیں، تو میرا مقصد یہ آپ کو بتانا ہے کہ اسباب اور وجوہات پہ غور کیجئے۔ اس کے لیے ان مسائل کے لیے کوئی گیدڑ سنگھی نہیں ہوتی، یعنی کوئی
اعلیٰ دین کا کوئی چراغ نہیں ہوتا کہ جو رگڑا جائے اور جن آئے اور اس کے بعد سارے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں. آپ دیکھ لیجئے. تو اس لیے ان مسائل کی وجوہات اور اسباب پہ توجہ کیجئے. اللہ تعالیٰ سے کل ہی میں نے اسی خاتون سے یہ گزارش کی، میں نے کہا دیکھیے آپ اپنی طرف سے کوشش پوری کیجئے، اس کے بعد مصلی بچھا لیجئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے اپنی اولاد کی راہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے. انگلینڈ سے بھی دوست کال کرتے ہیں، انہیں میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کیجئے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. نماز پڑھتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ معجزہ دکھاتا ہے، اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے، اولادوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے. جوانی میں انسان بہت دفعہ بے راہ روی کا شکار بھی ہو جاتا ہے، لیکن ایسے نیک لوگ بھی ہوتے ہیں نوجوانی اور جوانی میں کہ جن کی توجہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف رہتی. والدین کی دعائیں بھی ہیں، خاص طور پر والدہ کی دعا، اس کا بڑا اثر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدہ کی دعا کا ذکر کیا ہے. خاص طور پر والدہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے. اب رمضان المبارک کے بعد میں صرف 5 باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سب سے پہلی بات، یہ جو میں نے جتنی بھی گفتگو کی اس پوائنٹ کا، اس نقطے کا اس سے تعلق جڑتا ہے، وہ ہے کہ مسلم بن کر زندگی گزاری ہے. قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے یہی بات بیان ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے کہا کہ ہم مسلم ہیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ میں پہلا مسلم ہوں، مومن ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ یہودی، نصرانی، مشرک نہیں تھے، وہ مسلم تھے، یعنی فرمانبردار تھے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے تھے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جھکاؤ رکھیے، سبمیشن رکھیے، اطاعت رکھیے، انقیاد رکھیے، اللہ کی طرف توجہ رکھیے. کہیں پر بھی محسوس ہو کہ ذرا میں ادھر سے ادھر ہو رہا ہوں تو فوراً اس کی طرف آئیے. یہ اپنی نگرانی خود کیجئے، اپنی نگہبانی خود کیجئے. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلم فرمانبردار وہی ہے کہ جھک جاتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان بھی گزر جائے تو اس احساس سے کبھی باہر نہ آئیے کہ میں ایک مسلمان ہوں، ایک مسلم ہوں، میں اللہ کا فرمانبردار بندہ ہوں، مجھے اللہ کی فرمانبرداری میں رہنا ہے. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت یا اچھی مجلسوں کو کبھی ترک نہ کیجیے. دین کی بات کرنے والے لوگ، قرآن کی بات کرنے والے لوگ، مثبت سوچ دینے والے لوگ، منفی سوچ سے بچانے والے، زندگی کے معاملات میں رہنمائی کرنے والے، جو آپ سے علم میں، عمر میں بڑے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے مجھے رہنمائی اور ہدایت نصیب ہوتی ہے، یا کوئی بھی شخص ہے جس پر آپ کا اطمینان ہے، آپ کا سکون ہے، آپ تعلق ضرور جوڑے رکھیے، اس کو ختم نہ کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی منسوب یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اچھے لوگوں کی صحبت ایسی ہے کہ جیسے عطار کی دکان ہوتی ہے، عطر کی دکان ہوتی ہے، کہ انسان کچھ بھی خریدے نہ خریدے، لیکن جب وہ اس دکان سے نکلتا ہے تو اس کے لباس سے، اس کے وجود سے عطر کی خوشبو آتی ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اچھی کمپنی، اچھی صحبت، اچھی مجلس اسی طرح ہوتی ہے. اور فرمایا کہ جو بری مجلس ہوتی ہے وہ لوہار کی بھٹی کی طرح ہوتی ہے، کہ انسان سفید کپڑے پہن کر، صاف ستھرا ہو کر، نہا دھو کر جب جاتا ہے اور کچھ دیر ہی بیٹھتا ہے، جب واپس آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کا وہی سفید لباس کالا ہو چکا ہوتا ہے، وہی چہرہ، وہ بال، کہ جو نہا دھو کر بہت صاف ستھرا ہو کر وہ جاتا ہے، وہ میلا اور کچیلا ہو کر واپس آتا ہے. یہ رسول اللہ نے فرمایا. یہ جو اثرات ہوتے ہیں نا مجلس کے، یاد رکھیے یہ بہت گہرے ہوتے ہیں، بہت ہی گہرے ہوتے ہیں. اگرچہ جب ہم بیٹھتے ہیں ہمیں معلوم تو نہیں ہوتا کہ بھئی کیا اثرات ہم قبول کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اس کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اپنی ایک کتاب میں یہ کتاب لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں حمام میں گیا تو وہاں پر مجھے مٹی دی گئی، مٹی دی مجھے میرے دوست نے، اور جب میں نے اس مٹی کو سونگھا تو اس میں مجھے مشک کی اور عبیر کی مجھے خوشبو آئی. تو میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ اے مٹی، یہ تجھ میں یہ مشک کی اور عبیر کی یہ خوشبو کیوں ہے تمہارے اندر؟ تو اس نے کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا تھا بھئی یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے،
یہ میرا کوئی ہنر نہیں ہے، یہ صرف اس لیے مجھ سے خوشبو آ رہی ہے کہ میں کچھ وقت پھول کی صحبت میں رہی ہوں۔ وہ شعر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بگفتہ من گلے ناچیز بودم، کہ میں تو صرف ایک ناچیز مٹی ہوں، ولیکن مدت باگل نشستم، لیکن مجھ سے جو خوشبو آ رہی ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک مدت پھول کی صحبت میں رہی ہوں۔ جمال ہم نشیں در من اثر کرد، کہ یہ جو ہم نشیں ہے نا، میرا دوست، میرا رفیق، میرا ندیم، میرا صاحب مصاحب، جس کی میں صحبت میں رہی ہوں، یہ اس کی خوبصورتی کا یہ اثر ہے۔ وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، وگرنہ مجھے تو معلوم ہے کہ میں صرف مٹی ہوں، میں تو کچھ اور نہیں ہوں۔ یہ تو جمال ہم نشیں، یعنی جس کی خوبصورت انسان کی میں صحبت میں بیٹھی ہوں، میں اس گلاب کی صحبت میں رہی ہوں، میں نے کچھ وقت گزارا ہے، کچھ مدت گزاری ہے، یہ اس کا اثر ہے، مجھ سے خوشبو آ رہی ہے، ورنہ میں کیا ہوں؟ میں تو ایک مٹی ہوں۔ یقین کیجئے مجلس کا، صحبت کا، تعلق کا، محفل کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، بہت اثر ہوتا ہے اس کا، اور بڑے گہرے نتائج ہوتے ہیں اور دور رس نتائج ہوتے ہیں اس کے۔ آپ رمضان المبارک میں آئے، آپ بیٹھے، آپ نے درس سنا، آپ نے اپنی نیند کو قربان کیا، اپنی مصروفیات کو چھوڑا، آپ شامل ہوئے، اس کا اثر ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ایسی خوشبو ہے، یہ ایسا پھول ہے کہ یہ آپ کو بہت عرصے تک، کئی سالوں تک آپ کو یہ معطر رکھے گا۔ تو اس لیے دوسری بات میں یہ بیان کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کے بعد بھی مجالس کا، محافل کا اور اچھے لوگوں کی صحبت کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دوسری بات ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد نیکی کو کسی نہ کسی صورت میں جاری رکھیے۔ یہ جیسے میں نے شروع میں تمہیداً عرض کیا تھا کہ رمضان المبارک میں بے شک نیکی اپنی انتہا اور اپنے کمال پہ ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل اپوزٹ رمضان کے بعد زندگی نظر آئے۔ نماز تو فرض ہے، نماز تو ادا کرنی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، قرآن سے محبت کریں گے تو قرآن کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آپ کی شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا کہ مولا اس نے مجھ سے محبت کی تھی، مجھ سے تعلق جوڑا تھا، تمسک کیا تھا، یہ مجھ سے بڑا گہرا تعلق رکھتا تھا۔ اور چوتھی بات، قرآن سے تعلق کو مضبوط کیجیے۔ یقین کیجیے اس بات کا، میں اپنے احساس کی بات کرتا ہوں کہ اس زمانے میں، اس معاشرے میں، اس دور میں رہتے ہوئے اگر میرے دل کو کسی چیز سے سکون پہنچتا ہے نا، یا جیسے ایک ڈوبتے ہوئے انسان کو کوئی تنکا کہہ لیجئے یا ایک ڈوبنے سے بچانے کے لیے ایک کشتی مل جاتی ہے، مجھے اس طرح خوشی اور اس طرح اطمینان اور سکون محسوس ہوتا ہے جب میں قرآن کا سوچتا ہوں کہ یہ ہے وہ چیز کہ اللہ کی کتاب، یہ ہدایت کہ جو مجھے اس دنیا میں گمراہی سے، دلالت سے، مجھے بھٹکنے سے روک سکتی ہے، زمانے کے فتنوں سے جو مجھے بچا سکتی ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس طرح مجھے سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ جو میرے آس پاس ہو رہا ہوتا ہے، یہ مجھے پریشان کبھی کرتا بھی ہے، کیونکہ فطرتاً انسان ہوں میں، لیکن جب میں قرآن کی طرف آتا ہوں، جب میں قرآن کو دیکھتا ہوں، اس کو تھامتا ہوں، اللہ کی قسم دل کو ایسا اطمینان اور ایسا سکون مل جاتا ہے کہ شاید یہ سکون اور اطمینان کہیں اور پر نہیں ہوتا، کسی جگہ نہیں ہوتا۔ تو قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے، آپ کی ساری پریشانیوں کا علاج قرآن سے ہو جائے گا۔ آپ کو ایسا اطمینان اور سکون ملے گا کہ اس قرآن سے تعلق جوڑیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے بگڑے کام سنوار دے گا۔ اس سے تعلق کو مضبوط کریں گے، آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کیا ہے؟ یہ قرآن پاک ہے، اسی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آپ جب بھی پریشان ہوں، جب بھی آپ کو کوئی بے اطمینانی کی بات آپ سنیں، آپ کسی مسئلے کا شکار ہوں، تو فوراً اللہ کے کلام کی طرف آئیے، قرآن کو پڑھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اگرچہ یہ حدیث بڑی طویل ہے لیکن میں اس کا کچھ حصہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، ایک بڑا فتنہ آنے والا ہے۔ اب اس فتنے سے واضح مراد ہے کہ فتوحات کا زمانہ آ رہا تھا، مال و دولت اور سلطنت وسیع ہو رہی تھی، مسلمان مختلف ممالک میں جا رہے تھے اور دوسری تہذیبوں سے ملاپ اور
ملنا جلنا ہو رہا تھا، ایک بڑا فتنہ رسول اللہ نے اس سے آگاہ کیا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس فتنے سے چھٹکارا اور اس سے نجات کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ فرمایا اس سے حفاظت کا ذریعہ قرآن ہے، اس میں تم سے پہلوں کے ذکر اور تمہارے بعد قیامت تک آنے والے امور کی معاملات کی خبر موجود ہے۔ تمہارے باہمی معاملات کے فیصلوں کے بارے میں جو حکم ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ قرآن پاک حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، اس میں کوئی بات بھی مذاق نہیں ہے۔ جو شخص تکبر اور فخر سے قرآن مجید چھوڑتا ہے اللہ اسے برباد کر دیتا ہے، اس کی گردن توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ یعنی یہ استعارتاً فرمایا، یعنی کنایتاً فرمایا۔ گردن توڑنے سے مراد یہی ہے کہ ایک قوم، ایک فرد زندہ رہتے ہوئے بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا جو شخص قرآن کے علاوہ کسی اور میں ہدایت ڈھونڈتا ہے اللہ اسے گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔ قرآن اللہ کی مضبوط ترین رسی ہے، حق کی یاد دلانے والی ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ایسی کتاب ہے کہ اس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی قرآن ایسی کتاب ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق کو جوڑ لے، اس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں ہیں، یعنی خواہشات کا قبلہ درست رہتا ہے۔ آگے فرمایا کہ اس کی زبان ایسی ہے اس جیسی کوئی زبان نہیں ہے، اس کے علوم سے علماء کی کبھی پیاس نہیں بجھے گی، وہ کثرت استعمال اور بار بار تکرار سے پرانا بھی نہیں ہوتا، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ یہ قرآن مجید ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کی نعمت عظمیٰ، نعمت کبریٰ ہے جو خدا نے ہمیں عطا کی، اور ناشکری کی سزا ہے جو آج ہم مسلمانوں کو مل رہی ہے۔ ہم کن کن مسائل کا شکار ہیں، انفرادی، خاندانی، اجتماعی اور عالمی سطح پر جن مسائل کے شکار ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ خدا کی اس رسی کو چھوڑ دیا ہم نے، خدا کی کتاب سے ہم نے منہ موڑ لیا، ہم پھر ان مسائل کا شکار ہوئے۔ اللہ نے کیا کہا کہ قرآن پاک کا جو تکرار ہے نا، کثرت استعمال، جتنا بھی اس کو پڑھو گے، جتنا بھی اس کو استعمال کرو گے، یہ پرانا نہیں ہوگا، وہ سیدھا نہیں ہوگا کہ آج آپ 2 سال 4 سال 10 سال پڑھتے رہیں، آپ کہیں جی میں نے بہت پڑھ لیا قرآن۔ کبھی بھی آپ اکتائیں گے نہیں قرآن سے۔ ایسی تازگی، بشاشت اور ایسی فریشنس ہے اللہ کی اس کتاب میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت علی روایت کرتے ہیں۔ ایسی بہت سی احادیث ہیں، موقع نہیں، ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن پاک کے بارے میں رسول اللہ نے کس طرح ہمیں آگاہ کیا، خبردار کیا۔ آج امت مسلمہ ہر چیز سے تعلق جوڑے ہوئے ہے، قرآن سے تعلق توڑے ہوئے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں جی اچھا جی اب قرآن پاک کی تو زبان عربی ہے، تو عربی سیکھنی پڑے گی ہمیں۔ بھئی اللہ کے بندو، آپ دنیا کی ہر زبان سیکھ لیتے ہو اپنے کیریئر کے لیے، اپنے بزنس کے لیے، اپنی تجارت کے لیے، اپنی دنیا کے لیے۔ اللہ نے تو قرآن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ اس کی زبان بھی آسان ہے، اور یہ بھی کہا کہ نصیحت کے لیے ہم نے اس کو آسان کر دیا۔ کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ عربی مبین میں قرآن کو نازل کیا، عام فہم زبان میں قرآن کو نازل کیا، اس بارے میں تم یہ بات کہتے ہو؟ دنیا کی کوئی زبان تمہارے لیے مشکل نہیں ہے، فرینچ سیکھ لیتے ہو، انگلش سیکھ لیتے ہو، اسپینش سیکھ لیتے ہو، اس لیے کہ اس میں تم نے ترقی کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، دنیا میں سفر کرنا ہے۔ لیکن اللہ کے کلام کو سمجھنا ہے، اللہ کے کلام کو سیکھنا ہے، یا اللہ کے کلام کو اس حد تک سیکھنا اور سمجھنا ہے کہ کم از کم انسان عمل کر سکتا ہے، نصیحت حاصل کر سکتا ہے، ذکر حاصل کر سکتا ہے، اس حد تک تو انسان کو آگاہی ہونی چاہیے۔ آخری بات جو بہت ہی خاص ہے جسے ہم نے چھوڑ دیا، اور وہ ہے نماز کی ادائیگی۔ میں سمجھتا ہوں یہ 5 چیزیں ہیں، یعنی نماز، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار نماز کا ذکر کیا ہے، اقیم الصلاۃ کی بات کی ہے۔ آپ اس کا اہتمام کریں گے، دیکھیے رمضان تو سال کے بعد آتا ہے، لیکن نماز ایسی چیز ہے کہ آپ 5 وقت پڑھتے ہیں، آپ گھر میں نماز ادا کرتے ہیں، آپ کی نسل، آپ کی اولاد، آپ کے بچے آپ کو دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے۔ آج وہ کمزوری دکھاتے ہیں، لیکن لاشعور میں یہ چیز ان کی محفوظ ہو جاتی ہے۔ کل وہ ہماری جگہ پر آتے ہیں، یا کچھ سالوں کے بعد
زندگی بدلتی ہے یا اللہ کی طرف سے کسی وقتی توفیق ان کو نصیب ہوتی ہے، تو کم از کم ایک نمونہ، ایک اسوہ تو ان کے سامنے موجود ہوگا نا والدین کی شکل میں۔ تو نماز کا ضرور گھر میں اہتمام کیجیے، نماز ضرور پڑھیے، جس طرح بھی آپ وقت نکالتے ہیں، مصروفیات ہیں، بہت کچھ ہوتے ہیں، لیکن نماز کا ضرور اہتمام کیجیے، اس لیے کہ نماز ہی بتاتی ہے، جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ نماز فرق کرتی ہے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ غیر مسلم ہے۔ تو واضح بات ہے کہ جو غیر مسلم ہوگا، اگر وہ کرسچن ہے، مسیح ہے، تو واضح بات ہے کہ وہ چرچ میں جائے گا، ہفتے کے بعد جائے گا نا، لیکن مسلمان 5 وقت نماز پڑھے گا، تو 5 وقت نماز اس کا پڑھنا وہ در حقیقت اسی بات کی دلیل ہے اور ثبوت ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ تو یہ 5 باتیں ہیں، بے شک آپ ان کو لکھ لیجئے، اگر نہیں لکھ سکے، کچھ رہ گئے پوائنٹ نکات، تو میں دوبارہ یہ 5 باتیں دہرا دیتا ہوں۔ پہلی بات، مسلم بن کر زندگی گزاریے، اپنی ساری زندگی پر اسلام کو حاوی کیجیے، اپنے آپ کو دیکھتے رہیے، سوچتے رہیے کہ کہیں پر آپ کوئی غلط تو نہیں کر رہے، اپنے معاملات میں اسلام جھکاؤ اپنی زندگی میں رکھیے۔ دوسری بات میں نے یہ بیان کی کہ اچھی صحبت اختیار کیجیے، اچھی مجلسوں میں جائیے، بیٹھیے، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیے، سیکھیے ان سے، اللہ کا دین سیکھیے، ان سے باطن کی صفائی، تزکیہ نفس ان سے سیکھیے، اخلاق کو بہتر کرنا سیکھیے، جذبات پر قابو پانا سیکھیے۔ اور تیسری بات، رمضان کے بعد بھی نیکی کو کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی صورت میں جاری رکھیے، یعنی فرق نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان میں بہت زیادہ بلندی کی طرف اور رمضان کے بعد بالکل پستی کی طرف، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور چوتھی بات، قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے۔ اور 5ویں بات، نماز کا اہتمام کیجیے۔ رمضان کے بعد ان 5 باتوں کو یاد کر لیجئے، لکھ لیجئے کہ ان کو اختیار کریں، آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی، ہماری زندگیاں بدلیں گی، ہماری زندگیاں، والدین کی، اور پھر اولاد جب ہمیں اس طرح دیکھے گی تو انشاءاللہ تعالی معاشرہ بدلے گا، تہذیب بدلے گی، ماحول بدلے گا، کلچر بدلے گا۔ اللہ کے دین کے ساتھ خود کو جوڑیے اور یقین کیجئے، میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا ایک کتاب میں کہ کہتے ہیں کہ موت صرف وہ نہیں ہوتی کہ جو انسان یہ خیال کرتا ہے کہ جب مر جائے تو اس پر بیٹھے کوئی کلام پڑھ رہا ہوتا ہے تو پھر وہ مرا ہوا ہوتا ہے، نہیں، کہتے ہیں جب انسان اپنا شباب، اپنا عروج گزار لیتا ہے نا، اور دنیا کی فنا کو اور دنیا کے عارضی پن کو اور ناپائیداری کو وہ دیکھ چکا ہوتا ہے، تو گویا کہ سب کچھ روشن ہو رہا ہوتا ہے اس کے سامنے، اس کے معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ بس گیا وقت اب تو، جیسے کل ہم نے سورۃ العصر پر بات کی تھی کہ وقت اب بیت گیا۔ موت یہ نہیں ہوتی کہ انسان پڑا ہو کفن پہنے ہوئے اور وہاں پر لوگ بیٹھے کوئی کلمہ پڑھ رہے ہوں تو پھر ہوتا ہے جی اب بندہ مر گیا، نہیں، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان جب اپنی زندگی کا شباب اور عروج اور جب اس نتیجے تک پہنچ جاتا ہے کہ دنیا فانی ہے، باقی ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، بس اور کچھ نہیں ہے، جب انسان اپنی زندگی میں یہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے نا، در حقیقت وہیں سے اس کا اگلا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہم جس عمر میں ہیں، اب گویا کہ ہم اس حالت میں ہیں، ہم سب کچھ دیکھ چکے ہیں، ہمیں اندازہ ہو گیا کہ وہ جو دوڑ دھوپ، سٹرگل، بھاگ دوڑ، اگر وہ مثبت اور جائز تھی تو اللہ اس کو قبول کرے، اور اگر وہ منفی تھی، بے مقصد تھی، آج وہ ہم پہ روشن ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ یہی در حقیقت وہ وقت ہے جو ہمارا آگے کی طرف جا رہا ہے، اب ہم نے تیاری کرنی ہے، اب سب کچھ روشن ہے، ہمیں پتہ ہے وقت گزر چکا ہمارا، تو آگے جتنی بھی زندگی ہے کوشش اسی بات کی ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سانسیں اس نے دی ہیں یا آگے دینی ہیں وہ اسی کی فرما برداری اور اس کی اطاعت میں اور اس کے دین کو سمجھنے اور سیکھنے میں گزر جائے۔ ایک حصہ میری آج کی گفتگو کا یہ تھا، دوسرا حصہ تھا کہ فطرانہ کے کچھ مسائل ہیں اور مجھ سے جو سوال کیے گئے فطرانہ کے حوالے سے بھی ہوئے اور شوال کے جو 6 روزے ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی مجھ سے پوچھا گیا۔ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد یعنی عید کا دن گزار کر اس کے بعد دوسرا دن یعنی شوال کی دوسری تاریخ
وہاں سے جو چاہے وہ روزے رکھ سکتا ہے. 6 روزے ہیں. یہ 6 روزے واجب نہیں ہیں، فرض نہیں ہیں، یہ مستحب ہیں. اور ان روزوں کو پورے شوال میں پھیلا کر بھی رکھا جا سکتا ہے. اگر کوئی چاہے تو 2 3 4 5 6 7 یہ بھی رکھ سکتا ہے. اگر کوئی چاہے تو 2 کے بعد 4 کو رکھ لے، پھر 6 کو رکھ لے، پھر 8 کو رکھ لے، پھر 10 کو رکھ لے. اس ترتیب سے یعنی اکٹھے بھی رکھے جا سکتے ہیں اور الگ تھلگ کر کے بھی رکھے جا سکتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ مستحب عمل ہے، اس کا ثواب ہے، لیکن اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے اگر کوئی نہیں رکھتا تو. لیکن رسول اللہ کی احادیث میں اس کا بڑا اجر اور اس کا بڑا ثواب بیان کیا گیا ہے. یہ تو شوال کے روزے ہو گئے. اب صدقہ فطر کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ صدقہ فطر کے 2 سبب ہو سکتے ہیں. ایک سبب تو یہ ہے کہ رمضان کے دنوں میں اگر کوئی خطا، کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی کمی بیشی انسان سے رہ جاتی ہے تو وہ صدقہ فطر سے اس کو پورا کیا جاتا ہے. ایک تو یہ صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر مسلمان کو مسلم معاشرے میں کسی نہ کسی سطح پہ ذمہ دار بناتا ہے. اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ کسی درس میں گفتگو کر چکا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ نفسیات ایک مسلمان میں پیدا کرتا ہے کہ محرومی کے بجائے تم دینے والے بنو معاشرے کو. یہ نفسیات پیدا ہوتی ہے اس سے. صدقہ فطر کیا ہے؟ اگر ایک شخص ہے جس پر زکوٰۃ بے شک لازم نہیں ہے لیکن گھر بار والا ہے، ساز و سامان والا ہے، تو واضح بات ہے کہ وہ اس کو دے گا جس پر زکوٰۃ، جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، یا اس سے بھی نیچے بیچارہ بہت ہی زیادہ مستحق ہو جاتا ہے، وہ اس کو دے گا. یعنی گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیٹاگرائز کر دیا. کسی پر انفاق لازم کیا، ترغیب دی، توجہ دلائی، پھر زکوٰۃ فرض ہو گئی. یہ فرض ہے، یعنی انفاق فرض نہیں ہے، لیکن قرآن جس طرح تربیت ایک انسان کی کرتا ہے اس کی روشنی میں کوئی مسلمان اس سے بھی غافل نہیں رہ سکتا، یعنی بے حس اور بے پرواہ نہیں ہو سکتا. زکوٰۃ ہو گئی، اور پھر اسی طرح آگے جا کر صدقۃ الفطر ہو گیا. اب یہ وہ ہے کہ یہ گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اکثریت پر، میجورٹی پر لازم ہو جاتا ہے معاشرے کی، کہ وہ زکوٰۃ بے شک نہیں دے سکتا، صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن ساز و سامان والا ہے، گھر والا ہے، وہ مناسب اس کے پاس سب کچھ ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ صدقۃ الفطر دے، اپنے سے جو کم تر لوگ ہیں ان کا خیال رکھے. تو یہ صدقۃ الفطر ہے. اب اس کے بارے میں جو اس کی مقدار بیان کی جاتی ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ 1 سا، تو یعنی نصف سا، 1 سا یعنی ایک پیمانہ آپ کہہ لیجئے. آج کے دور میں جو 1 سا ہے وہ 3 کلو سے کچھ زیادہ بن جاتا ہے، 3 کلو سے. اب نصف سا ہے گندم کا، اور 1 سا یعنی نصف سا کی اگر ہم بات کریں تو علماء نے کہا کہ احتیاطاً آپ 2 کلو کہہ لیجئے. اور 1 سا کی بات کریں کھجور، کشمش اور اس کے علاوہ منقع وغیرہ جو بھی ہے، وہ اگر دینا ہے، یعنی جو بھی شامل کر لیجئے، اگر وہ کوئی دیتا ہے تو وہ اس کے لیے 1 سا ہے، یعنی 3 کلو آپ کہہ لیجیے، یا 3 کلو سے کچھ زیادہ. اب یہ تقسیم کیوں بیان کی گئی؟ ایک تو بات یہ یاد رکھیے کہ اس دور میں یہ چیزیں موجود تھیں، زراعتی دور تھا، تو اس دور میں یہ سب کچھ موجود تھا، تو اس لیے حکم دیا کہ بھئی اس کے مطابق تم ادا کرو. اس دور میں اسی طرح ادا کرتے تھے. اگر آج کے دور میں یہ سب کچھ مہیا نہیں ہے، یا آسانی ہے لوگوں کے لیے کہ وہ کرنسی میں دے سکتے ہیں، تو وہ پھر کرنسی میں دیں گے. اگرچہ بعض ائمہ کے نزدیک یہ ہے کہ ہر صورت میں اسی اجناس میں ہی تم نے دینا ہے. امام مالک کے نزدیک غالباً اسی طرح ہے، لیکن فقہ حنفی میں یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اناج دیں، اجناس میں سے کچھ دیں، بلکہ آپ روپیہ بھی دے سکتے ہیں، آپ اس کی قیمت آپ ادا کر سکتے ہیں. تو وہ بیان یہ کیا جاتا ہے کہ یہ تفریق کیوں ہے. تفریق دراصل یہ ہے کہ کم از کم 140 روپے بنتے ہیں، یعنی علماء نے جو فکس کیا وہ 140 روپے کم از کم، یعنی جو متوسط ہے یا ایسا شخص ہے کہ جو زیادہ نہیں دے سکتا تو وہ 140 تو دینا، یہ کم از کم ہو گئے. لیکن زیادہ سے زیادہ کوئی کھجور کے وزن میں دینا چاہتا ہے 3 کلو سے زیادہ، یا کوئی کشمش کے وزن میں دینا چاہتا ہے، یعنی کشمش میں دینا چاہتا ہے 3 کلو سے زیادہ،
یا جو میں دینا چاہتا ہے یا منقع میں دینا چاہتا ہے، کسی صورت میں بھی دینا چاہتا ہے، تو وہ اپنی حیثیت اور اپنی وسعت کے مطابق وہ دے سکتا ہے۔ تو یہ اس لیے اس کو کیٹاگرائز کر دیا گیا، یعنی ایک شخص اگر اچھا کھاتا پیتا ہے تو واضح بات ہے اب وہ گندم میں تو نہیں دے گا نا 140 روپے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اچھا، پھر صدقہ فطر صبح صادق کے بعد، اگر صبح صادق سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہے، اور بالغ بچے اگر سرپرستی میں ہیں، بالغ بچے اگر سرپرستی میں ہیں تو ان کا بھی صدقہ فطر والد پر ہوتا ہے، اور اسی طرح جو بھی متعلق لوگ ہیں، ملازم جن کی وہ سرپرستی کرتا ہے، ذمہ دار ہے، اگر وہ اپنا ادا نہیں کرتے، یہ ادا کر دیتا ہے تو ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ عید سے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے، رمضان میں بھی کسی وقت ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہ در حقیقت یوں کہہ لیجئے کہ عید کے موقع پر کوئی کھانے پکانے کے لیے کسی گھر میں اگر کسی چیز کی کمی ہے تو کم از کم وہ صدقہ فطر سے جو ان کو دیا جائے تو وہ گھر میں اپنے انتظام کر سکتے ہیں، یعنی ان کی بنیادی ضرورت کم از کم اس سے پوری ہو سکتی ہے کہ اگر ان کو عید سے پہلے صدقہ فطر دے دیا جاتا ہے تو وہ کم از کم یہ ہے کہ گوشت خرید لیتے ہیں، کوئی سبزی خرید لیتا ہے، کوئی ویسے کوئی میٹھی چیز اپنے گھر میں خرید کے لا سکتا ہے۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی اور یہ لازم قرار دیا کہ یہ ضرور ہمیں ادا کرنا چاہیے، تاکہ ہر قسم کا طبقہ، ہر درجے کا طبقہ، ہر کلاس کا انسان وہ خوشیوں میں معاشرے کے لوگوں میں شریک ہو سکے۔ یہ نہ ہو کہ کچھ لوگ تو خوشیاں منا رہے ہیں اور کچھ لوگوں کے گھروں میں فاقے ہوں۔ تو یہ اس سے بچنے کے لیے، کیونکہ اگر کسی معاشرے میں، کسی بستی میں، کسی شہر میں کچھ گھروں میں تو بڑی خوشحالی ہو اور کچھ گھروں میں لوگ فاقوں میں ہوں، تو پھر وہ جو وبال ہوتا ہے، جو نحوست ہوتی ہے، وہ پھر پورے شہر پر ہوتی ہے، پوری بستی پر ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا وبال اور اس کی نحوست سے کوئی بچ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا، خبردار کیا ہمسائے کے بارے میں، کہ فرمایا کہ وہ ہمسایہ کہ جس نے خود تو پیٹ بھر کے کھا لیا، رات سو گیا، لیکن اس کا ہمسایہ بھوکا رہا، تو فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں۔ بعد احادیث میں ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کی تلقین ہے۔ فقہی مسائل وہ بیان کر دیے جاتے ہیں، فقہی مسائل ایک قانونی حیثیت رکھتے ہیں، قانون کی طرح ہوتے ہیں، لیکن قرآن اور سنت کا مطالعہ کیجئے، قرآن اور سنت کو پڑھیے۔ وہ صرف فقہی مسائل وہ قانون ہے جو آپ کو بتا دیا جاتا ہے، لیکن جب قرآن اور سنت کو ہم پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، وہ ہماری تربیت کرتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو وہ ڈیولپ کرتے ہیں، ہمیں بلڈ کرتے ہیں۔ تو قرآن و سنت کو پڑھیے اور فقہی مسائل کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔